بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا اور اسی طرح چھوڑ دینا عید کا رفع الیدین، پہلا چھوڑ دیں، وطروں کا چھوڑیں، چھوٹا تو پہلا بھی چھڈو۔ ابو یحییٰ نور پوری اور دیگر غیر مقلدین کی طرف سے اور ان کی کتابوں میں بھی اعتراض منقول ہے کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ نماز میں تو رفع یدین نہیں کرتے، لیکن عیدین میں اور وطروں میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو اب اگر کرنا ہے تو پھر نماز میں بھی کر لیں، اور اگر چھوڑنا ہے تو عیدین کا بھی چھوڑ دیں اور وطروں کا بھی چھوڑ دیں، اور شروع نماز کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں۔ تو اس کا جواب آپ جو ہے وہ غور سے سماعت فرمائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ بہت مضبوط دلائل پر قائم ہے۔ فقہ حنفی کے جو مسئلے ہیں وہ پورے غور فکر تدبر کے ساتھ اور پوری کتاب و سنت پہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ اسی طرح نہیں کہ بھی ایک حدیث دیکھ لی اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل شروع کر دیا، اب چاہے وہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے یا معول ہے یا متروک ہے یا شاذ ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ فقہ حنفی الحمدللہ پورے ایک مسئلے پر جتنی احادیث آتی ہیں ان تمام احادیث پر غور و فکر کر کے جو ایک مضبوط بات ہوتی ہے، فقہ حنفی اس مضبوط بات کو جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور جو سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے موافق ہو، فقہ حنفی اس مسئلے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک اعتراض کیا بھی آپ فطروں میں کیوں کرتے ہیں، عیدین میں کیوں کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نماز میں کیوں نہیں کرتے رفع الیدین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں فقہ حنفی کے ساتھ کتنا بغض ہے کہ اگر جب ہم رفع الیدین نہ کریں تب ان کو مسئلہ کہ بھی آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اب جب ہم رفع الیدین کر رہے ہیں وطروں میں عیدین میں، اب یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ادھر رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے ان کی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں رفع الیدین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم شروع نماز میں کرتے ہیں تو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسرے رکعت کے شروع میں رفع الیدین سے ہمیں ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دلائل کی روح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موافق عمل ہے وہ نماز میں رفع الیدین کا ترک کرنا ہے۔ دلائل سے یہ مسئلہ بہت زیادہ مضبوط اور قوی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیکن اب اس میں کہ ہم عیدین میں اور وطروں میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور عام نمازوں میں کیوں نہیں کرتے، اعتراض یہ ہے نا۔ تو اب یہاں یاد رکھ لیں کہ عیدین میں اور وطروں میں اور عام نمازوں میں رفع الیدین میں کیا فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر ہم رفع الیدین نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ یہاں نماز کو اللہ جل جلالہ نے ذکر قرار دیا ہے اور ایک اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا، گویا کہ نماز ساری ہی ساری ذکر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہم شروع نماز میں یوں ہاتھوں کو حرکت دی، ہاتھ اٹھائے تو اللہ اکبر، یہ ذکر۔ جب ہم نے ایک حرکت کی تو ساتھ ذکر کیا، تو یہ ہو گیا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہماری جب پہلی حرکت ہوئی تو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نماز کی، اللہ اکبر۔ اب قیام کیا، اس میں ثنا پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورت پڑھی ہے، تو اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ اب جب رکوع میں جا رہے ہیں تو اب یہ ایک حرکت ہے، رکوع میں جانا، حرکت ہو یا سکون ہو، وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں کوئی ہم حرکت کر رہے ہیں یا ٹھہرے ہوئے ہیں، جس طرح قیام میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر رہے تو لیکن ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب رکوع میں ہم جا رہے ہیں، یہ رکوع میں جانا ایک حرکت ہے، تو ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، اب رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم،
ٹھیک ہے، اب رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، اب یہ حرکت ہے تو کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک، اب جب کھڑے ہو گئے تو اب یہ سکون میں ہم تو اس وقت کہہ رہے ہیں ربنا ولک الحمد. تو اب پھر جب سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، یہ حرکت ہے تو یہ حرکت بھی ہماری ذکر اللہ کے ساتھ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، یہ ذکر کے ساتھ ہے. تو سجدے میں جب گئے وہاں سکون ہے تو وہاں کیا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، جب سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر. اب قعدہ میں بیٹھ گئے ہیں تو وہاں کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی، جو حدیث میں دعا آتی ہے وہاں آپ یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ سکون بھی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر اسی طرح دوسرا سجدہ، اور جب دوسرے سجدے سے اٹھنا ہے ہم نے تو ہم سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رکعت ہماری اس طرح پوری ہوئی. اب ہماری یہ ایک رکعت، باقی چاروں رکعتیں اسی طرح آپ شمار کر لیں. اب نماز کی یہ جو ایک رکعت ہے اس میں چاہے ہم سکون میں ہیں چاہے ہم حرکت میں ہیں لیکن وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. فقہائے احناف نے یہ اس بات کو سمجھا ہے کہ نماز کی کوئی حرکت یا نماز کا کوئی سکون وہ بغیر ذکر کے نہیں ہونا چاہیے. یہی نماز جو ہے قرآن کا منشا ہے اور قرآن کے موافق ہے. اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ جب ہم نماز میں رفع الیدین رکوع والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرات نماز میں رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں یا رکوع سر اٹھاتے ہیں یا تیسری رکعت کے شروع میں جو رفع الیدین کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے. وہ بغیر ذکر کے وہ رفع الیدین ہو رہا ہے، وہ بغیر ذکر کے ایک حرکت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے. اور جب ہم وطروں میں رفع الیدین کرتے ہیں اللہ اکبر، تو اب یہاں جو ہم نے رفع الیدین کیا ہے اس میں اس رفع الیدین کے ساتھ ذکر ہے. اسی طرح جب ہم عیدین میں تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب یہاں جو ہم رفع الیدین کر رہے ہیں یہ ذکر کے ساتھ ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی حرکت ہو یا نماز میں کوئی سکون ہو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے احناف عام نمازوں میں رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے ساتھ، اور عیدین میں اور وطروں میں رفع الیدین کرتے ہیں کہ یہ ذکر کے ساتھ حرکت ہوتی ہے. اسی طرح پہلی رکعت کے بعد 2 سجدوں کے بعد جب اٹھنا ہے تو اس میں جلسہ استراحت نہیں ہم کرتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب 2 سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پھر دوبارہ اٹھیں گے، وہ آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ ذکر اللہ سے خالی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو اللہ کا ذکر ہے، نماز میں کوئی حرکت اور نماز میں کوئی سکون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ذکر اللہ سے خالی ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، یہ اپنا جو صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 430، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رفع الیدین کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، کہ مجھے کیا ہو گیا میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اور فرمایا کہ کانہا ادناب خیل شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ رفع الیدین 2 طرح کے، ایک ہے ذکر اللہ کے ساتھ، ایک ہے بغیر ذکر اللہ کے. تو جو بغیر ذکر اللہ کا رفع الیدین تھا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہ قرآن کی اسلوب کے بھی خلاف ہے، وہ رفع الیدین قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. اس لیے ہم جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ وطروں عیدین میں کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے بھی موافق ہوگا اور وہ احادیث کے سنت کے بھی موافق ہوگا. اور جو نماز والا رفع الیدین ہے جو بغیر ذکر کے ہے، ذکر سے خالی ہے، وہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہوگا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.